مسیح میں سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 30 آیت میں سے پڑھیں گے، جو ہمیں خداوند نے زندہ کلام دیا۔ اور خدا اور برا کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے۔ خداوند کا شہر جو ہمیں خدا نے بخشا ہے، ایک یہ شہر ہے دنیاوی، ایک آسمان پر شہر ہوگا اس کے بندوں کے لیے۔ اس کے بندے کون ہیں؟ میں اور آپ جو بپتسمہ لے کر توبہ کرتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں، وہ لوگ، ان کے لیے یہ سب ہوگا۔ اور وہ اس کا منہ دیکھیں گے۔ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے وہ جو اس کا منہ دیکھیں گے، اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا۔ کیا نام لکھا ہوا ہوگا؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں کلام کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ ہم مسیحت میں پیدا ہوئے ہیں اور ہمیں مسیحت میں پیدا ہو کر ہماری مسیحت کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر جان دی، جو زندہ آسمان پر چلے گئے اور ہمارے لیے اپنا خون بہایا، ہماری خاطر کیل ٹھوکے گئے ان کے ہاتھوں پر، ماتھے پر ان کے تاج پہنا گیا، مکے مارے گئے، تھوکا گیا۔ بہت اذیت ہماری خاطر ہمارے خداوند یسوع المسیح نے ہماری خاطر کی ہے۔ اور اسی طرح ہم آگے بڑھیں گے۔ اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے، کیونکہ خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالآباد بادشاہی کریں گے۔ اور دیکھیں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں وہ جو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، عبدالآباد تک بادشاہی کریں گے۔ ادھر ہمیں کوشش ہوتی ہے ہماری، ہم کسی کے اوپر کسی کا سردار بن جائیں، کسی کے استاد بن جائیں۔ ہمیں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، ایم ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی اسکول میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم وائس پرنسپل سے آگے بڑا پرنسپل بن جائیں، اور ہم کسی اور محکمے میں چلے جائیں، اسی طرح وائس کیا نام لیتے ہیں، سپروائزر سے آگے ایڈمن مینیجر تک ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سیٹ ملے۔ اور یہ چیزوں میں یہ دنیاوی کام ہے۔ ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، اس کی شہنشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں بپتسمے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بپتسمہ لے کر توبہ کر سکیں اور ایک نئی زندگی شروع کر سکیں، تاکہ جب ہم مر جائیں پھر بھی ہم اٹھ کر قبر میں سے زندہ ہو کر خداوند کو استقبال کر سکیں، تاکہ ہم شرمندہ نہ ہوں، ہم چھپے نہ، ہم پہاڑوں کو یہ نہ کہیں پہاڑوں ٹلو ہم پر گر پڑو، ہم ایسا کچھ نہ کہیں، بلکہ خوشی سے اس کا استقبال کریں۔ اور پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہ خداوند بار بار ہمیں اس چیز کا احساس دلاتا ہے، کیونکہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے ابلیس ہمیں بہت جلدی سے اپنی گمراہ کر لیتا ہے اپنے آپ میں۔ اور ہم دیکھیں، ہم انسان ہیں، ہم اکثر یہ لفظ بہت زیادہ بولتے ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے باتوں باتوں میں گناہ کر جاتے ہیں۔ جب ہم گناہ کے بارے میں سوچیں گے ہی نہیں تو گناہ کیسے ہوگا؟ میرے عزیزو، یہ باتیں ہمیں کلام پڑھنے سے ملتی ہیں، خدا کے قریب آنے سے ملتی ہیں۔ ہم خدا کو جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ خدا ہمیں بلیس کرے گا۔ اور میری آپ سب سے فریاد ہے کہ یوحنا آباد یوتھ چینل جو ہے، اس میں آپ حصہ لیں۔ آپ میں جو بھی مسیحت میں کر سکتے ہیں آپ آ کر سکتے ہیں، تاکہ خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ آئے ہم آج خداوند کے کلام کے لیے، اس زندہ کلام کے لیے، میٹھے کلام کے لیے ہم دعا کریں گے، تاکہ خدا جو دوسری زندگی جو نہیں سنتی وہ بھی یہ کلام سنیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں۔ آئے ہم دعا کریں گے۔ عجیب شیر خدا قادر ابدیت کے باپ، سلامتی کے شہزادے، خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف، تیری ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ جل کے بادشاہ خدا تو جو تھا، تو جو ہے اور تو جو آنے والا ہے، خدا جل کے بادشاہ خدا ہم تیرے لوگ ہیں، تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ خدا تو ہماری منت فریاد کو سن خدا آج کے اس میٹھے کلام کو خدا جل کے بادشاہ ہماری زندگیوں میں خدا نقش کر دے جل کے بادشاہ، تاکہ خدا اس پر ہم خدا عمل کرنے والے بن سکے خدا، نہ کہ ہم سن کر اسے اگنور کریں خدا۔ اور جتنے لوگ خدا آج خدا اس کلام کو لوگوں نے سنا خدا وہ سن کر خدا ایک گناہ نہیں، دو گناہ نہیں خدا بلکہ 100 گناہ پھل لیں خدا جل کے بادشاہ تو قہر کرنے میں دیما ہے، تو شفقت میں غنی ہے، تو جلال کا بادشاہ اور زندگی کا بہتا سوتا ہے، زندہ خدا کے منہ سے بہتی ہے خدا جل کے بادشاہ خدا تو ہماری خاطر اپنا بیش قیمتی لہو بہا دیا خدا جل کے بادشاہ خدا ملک پاکستان کی بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ملک پاکستان میں جتنے بھی خادم تیری خدمت کر رہے ہیں خدا ان سب کو چھو خدا، اور ملکوں میں خدا تیرے خادم جو خدمت کر رہے ہیں ان کو چھو خدا۔ یہ چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। बाप, बेटे और कुदस के नाम से आमीन। सो मेरे अजीज़ों, यकीनन खुदावन ने आपको ब्लेस किया होगा और खुदावन आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।